اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 75۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وما اور کیا ہو گیا، لکم تمہیں، لا تقاتلون کہ تم جنگ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والمستضعفین حالانکہ کئی بے بس لوگ، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچے، الذین جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا ہمیں نکال، من ہذہ القریۃ من سے، ہذہ اس القریۃ بستی، الظالمی ظالم، اہلھا جس کے رہنے والے، واجعل اور بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدنک اپنے پاس سے، ولیًا کوئی دوست، واجعل لنا اور ہمارے لیے بنا دے، من لدنک اپنے پاس سے، نصیراً کوئی مددگار۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ پاک نے اسے پچھلی آیت کے اندر بتایا کہ اللہ کی راہ میں کن لوگوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے بتایا کہ میدان جہاد منافق کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اگر منافق نے اپنی دنیا کو حاصل کرنا ہے تو وہ کسی اور منڈی میں جائے، وہ کسی اور جگہ میں جائے۔ جہاد کی جگہ منافق کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، کیونکہ منافق دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ مومن آخرت کی نعمتوں کا طلبگار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جس کو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 75، اللہ پاک نے اہل ایمان کو جہاد کرنے کا درس دیا ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ جب صحابہ اکرام مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھے تو رفتہ رفتہ مکہ کی وادی کے اندر لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد جب صحابہ اکرام مدینہ طیبہ میں موجود تھے تو اس کے باوجود کہ صحابہ اکرام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود تھے، مکہ کے اندر رہنے والے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اور وہاں جو بھی اسلام قبول کرتا، اہل مکہ اس کے اوپر شدید ظلم و ستم کرتے، اسے زخمی کرتے، اسے لہو لہان کرتے، اسے مارتے پیٹتے، اسے زد و کوب کا نشانہ بناتے، اور اسے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے، اور دوبارہ سے کفر کی طرف جانے کے لیے اس پر زور ڈالتے۔ اللہ پاک نے مکہ کے اندر موجود مسلمانوں کی بے بسی کا حوالہ دیا ہے، ذکر کیا ہے مسلمانوں کی بے بسی کا، کہ مسلمان کس قدر ظلم و ستم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں۔ اللہ پاک نے صحابہ اکرام کو زور دے کر ارشاد فرمایا۔ پہلا جو لفظ ہے اسی پر غور کیجئے، وَمَا لَكُمْ اور تمہیں ہو کیا گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے۔ یہاں جس جہاد کی بات کی جا رہی ہے یہ مدافعانہ جہاد ہے، دفاعی جہاد ہے، کہ اے اہل ایمان اٹھو، تمہیں جہاد کرنا چاہیے، تمہارے اوپر اس وقت جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، کیونکہ مکہ کی وادی کے اندر کئی ایسے بے بس لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، وہاں مرد ہیں، وہاں عورتیں ہیں، وہاں چھوٹے بچے ہیں۔ خبرگیری لو جا کر ان کا درد تمہارا درد ہونا چاہیے، ان کا دکھ تمہارا دکھ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم آرام اور سکون سے سوئے رہو اور وہاں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہو، وہاں مسلمانوں کو لہو لہان کیا جا رہا ہو، انہیں زخموں سے چھلنی کیا جا رہا ہو، اور تمہیں سکون کی نیند آ جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اٹھو، کمرے ہمت باندھو۔ اللہ پاک نے ان کی اس بے بسی کا، ان کی ضعیفی کا، ان کی کمزوری کا اللہ پاک نے حوالہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اس قدر
مجبور ہو چکے ہیں اور اس قدر مظلوم ہو چکے ہیں کہ وہ میری بارگاہ میں، اللہ پاک فرماتا ہے، وہ میری بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ الذین، جو لوگ یقولون کہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس بستی کے لوگ ظالم ہیں، ہمیں اس شہر مکہ سے نکال، کوئی ایسی راہ نکال کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ ان کے ظلم سے بھی ہم نہیں بچ سکتے اور یہاں سے ہم نکل بھی نہیں سکتے، ہم ان کی قید میں ہیں، ہم ان کی حراست میں ہیں اور ہم مجبور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم ان سے لڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم طاقت اور قوت کے اندر ضعیف ہیں۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست بنا دے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے، کوئی راہ نکال، کوئی سبیل پیدا کر کہ جس سے ہم اس ظلم سے نجات حاصل کر سکیں۔ اے باری تعالیٰ تو ہی رحم فرما دے، تو ہی کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کا ذکر کر کے ان اہل ایمان کو جہاد کے لیے تیار کر رہا ہے کہ اٹھو، کمر ہمت باندھو اور راہ جہاد میں نکل پڑو، اور ان مسلمانوں کی حفاظت کا تم بندوبست کرو، تم انتظام کرو، ان کی حفاظت تمہارے ذمے ہے۔ اس آیت مبارکہ سے بڑے اہم نکات حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے اہم نقطہ یہ حاصل ہوا کہ اسلامی حکومت کا یہ اولین فریضہ ہے کہ اگر کسی بستی کے اندر، کسی دیس کے اندر، کسی وطن، کسی ملک کے اندر مسلمان پھنسے ہوئے ہوں اور وہاں کافروں کا قبضہ ہو، کافروں کی حکومت ہو اور کافر ان مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہوں، تو اسلامی حکومت کا اولین فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام کرے اور وہاں سے مسلمانوں کو بچا کے اپنے ملک کے اندر لے کر آئے یا ان مسلمانوں کو آزادی دلائے۔ یہ اسلامی حکومت کا فریضہ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، لیکن اسلامی ممالک کے اندر اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے سروں پر جوں تک نہیں رینگتی کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، دیگر مسلمان ملکوں کے اندر جس قدر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا خون ارزاں ہو چکا ہے۔ اس وقت تمام مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ آپس میں متحد ہوں اور علم جہاد بلند کریں، اور ان مسلمانوں کو جو کہ طاقت میں، قوت میں کمزور ہیں، ان مسلمانوں کے دفاع کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش بروئے کار لائیں، ہر محاذ پر آواز اٹھائیں، ہر فورم پر ان کے لیے آواز اٹھائیں اور ان مسلمانوں کی حفاظت اور ان کے دفاع کی مکمل طور پر اور مضبوط پیمانے پر تدبیر کی جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے بعد فتح مکہ کی تیاری کی۔ 10,000 صحابہ اکرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے کر گئے، اور پھر وہ وقت آیا، دنیا نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شہر کو فتح کیا، اور تمام متکبر، جابر اور سرکش سرداروں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دیں اور کفر کا سارا زور ختم ہو گیا۔ اسلام کو پھر وہ عروج حاصل ہوا، اسلام کو پھر وہ بلندی حاصل ہوئی، وہ عزت اور وہ وقار حاصل ہوا کہ 4 دانگے عالم کے اندر اسلامی حکومت کا پرچم لہرانے لگا۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی تھی۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ صرف دعائیں کام نہیں آتی، یہ لوگ دعائیں تو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ غیبی مدد بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا۔ دنیا کو مثال دکھائی کہ دیکھ لو، مدینہ طیبہ سے صحابہ کرام آئے ہیں پوری تیاری کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، جنگی حکمت عملی کے ساتھ، پوری طرح تیاری کے ساتھ وہ آئے ہیں اور انہوں نے علم جہاد بلند کیا ہے، تو اللہ پاک نے انہیں فتح عطا فرمائی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ محض دعائیں کرتے رہنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ دوا نہ کی جائے، جب تک کہ کوئی تدبیر نہ کی جائے، جب تک کہ کوئی کوشش نہ کی جائے، جد و جہد نہ کی جائے، سٹرگل نہ کی جائے، محنت نہ کی جائے، جب تک کہ ساز و سامان تیار نہ کیا جائے، اور جب تک کہ جہاد نہ کیا جائے۔ جب تک جہاد نہیں کیا جائے گا اس وقت تک دعائیں بھی رنگ نہیں لائیں گی، جہاد کرنا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اندر جہاد وقت قیامت تک جاری رہے گا۔ آج ہم نے جہاد کو اپنے ذہنوں سے نکال ہی دیا ہے۔ جذبہ جہاد اور شوق شہادت یہ اسلاف کی باتیں رہ گئیں، یہ پرانی کہانیاں بن گئیں، یہ کتابوں کے اندر محض قصے بن کے رہ گئے۔ آج کہاں جہاد ہو رہا ہے؟ اللہ پاک نے اگلی آیت کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 76 کے اندر جہاد کا پورا منظر بیان فرمایا کہ جہاد کون لوگ کرتے ہیں اور جہاد کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، یقاتلون وہ جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین کافروا اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت طاغوت کی راہ میں، فقاتلوا تو اے ایمان والو تم لڑو، تم جہاد کرو، اولیاء الشیطانی شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے حامیوں سے، انا بے شک قیدا مکر و فریب، الشیطانی شیطان کا، کانا ضعیفا کمزور ہے، کانا ہے ضعیفاً کمزور۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اہل ایمان کے جہاد اور اہل کفر کی جنگ کے فرق کو بیان کیا ہے، یعنی جہاد میں اور جنگ میں کیا فرق ہے۔ دنیا کے اندر جب بھی کوئی جنگ لڑی جاتی ہے تو وہ طاغوت کے لیے لڑی جاتی ہے، وہ شیطان کے لیے لڑی جاتی ہے، اور جب بھی مسلمان عالم جہاد بلند کرتے ہیں تو ان کا مقصد طاغوت نہیں ہوتا، شیطان نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہوتا ہے۔ مومن کی جنگ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، عدل و انصاف، مساوات و حریت، نیکی و تقوی کی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور غیر مومن کی جنگ کے پس پردہ صرف مادی فوائد کار فرما ہوتے ہیں۔ کسی ملک پر قبضہ، کسی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا، اپنے لیے تجارت کی منڈیاں قائم کرنا، مفتوحہ ممالک کی معدنیات اور قدرتی ذخائر سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو طاغوت یعنی باطل کے ایک لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ ان مقاصد کے لیے جو جنگ لڑی جائے گی، خواہ لڑنے والوں کے سر پر حلالی پرچم لہرا رہا ہو اور غلغلہ ہائے تکبیر سے ساری فضا تھرا رہی ہو، وہ جنگ فی سبیل اللہ نہیں ہوگی۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر جنگ اور جہاد کا فرق بھی واضح کیا کہ مومن کیوں لڑتا ہے اور کافر کیوں لڑتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ فرق بھی واضح کیا، اور اسی کے ساتھ اہل ایمان کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا۔ فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، اے اہل ایمان تم لڑو شیطان کے حامیوں سے، شیطان کے سپورٹروں سے، شیطان کے چیلوں سے، شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے حامیوں سے تم لڑو۔ اگر تم شیطان کے دوستوں سے لڑو گے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ شیطان جتنی بڑی طاقت اختیار کر لے، کافر جتنی بڑی قوت اختیار کر لیں، پاور حاصل کر لیں، وہ جتنے بڑے پیمانے پر اسلحہ اور ساز و سامان اور آلات حرب جمع کر لیں، وہ جتنا زیادہ لوہا اور جتنی زیادہ آگ اپنے پاس جمع کر لیں، اللہ پاک فرماتا ہے تم لڑو۔ اگر تم لڑو گے تو اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہوگی، اور شیطان کی تمام تر سازشیں، قوتیں وہ فیل ہو جائیں گی، ناکام ہو جائیں گی، کافر ناکام ہو کر رہے گا۔ اللہ کی مدد تمہیں ہی حاصل ہوگی، مگر اللہ کی مدد تمہیں تب حاصل ہوگی جب تم لڑو گے، جب تم جہاد کرو گے۔
اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اپنے گھر میں بیٹھے رہو گے اور محض اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں کرتے رہو گے تو خالی دعاؤں سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ لڑ جانا، ٹکرا جانا تمہارا کام ہے، کامیابی عطا کرنا یہ مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اسلام کے چمن میں بہار آئے گی، اسلام کو سربلندی نصیب ہوگی، اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، اسلامی اقدار بحال ہوں گی اور کافر نیست و نابود ہوگا، کافروں کے پرخچے اڑ جائیں گے، کافر تہس نہس ہو جائے گا، کافر بھاگ جائے گا، تمہارے سامنے ٹک نہیں پائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم کمر ہمت باندھو۔ اگر تم نرم و گداز بستروں پر سوئے رہو گے اور محض مصلے بچھا کر اللہ سے دعائیں کرتے رہو گے تو خالی دعاؤں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے اور اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ و تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 76 کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 کے ساتھ، اور یہاں پر 5ویں پارے کا 7واں رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ 8ویں رکوع کے ساتھ اور آیت نمبر 77 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم